الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 515 ہے اور آج ہم سورہ انعام کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت کی تلاوت اور تشریح کر رہے ہیں۔ سورہ انعام کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ انعام مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے، یعنی سورہ انعام کو ایک خاص اعزاز یہ حاصل ہے کہ اس کو لاتعداد فرشتوں نے آسمان سے رخصت کیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا اور فرمایا کہ اس سورت کو اتنے فرشتوں نے رخصت کیا جنہوں نے افق یعنی آسمانوں کے کناروں کو بھر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 70,000 فرشتوں نے اس سورت کو آسمان سے رخصت کیا۔ انعام کے معنی چوپائے کے ہیں، جانوروں کے ہیں، چوپائے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت میں چوپایوں کا تذکرہ ہے اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ انعام ہے۔ عموماً سورتیں قرآن مجید کی جو نازل کی گئی، شہد کا تذکرہ ہے تو سورہ نحل ہے، چونٹی کا تذکرہ ہو جس سورت میں اس کو سورہ نمل کہا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات پر غور و فکر کرے تو اس کو رب ذوالجلال کی وحدانیت کا، اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا احساس ہوگا۔ یہی احساس سورہ انعام کی ابتدائی آیتوں میں پیدا کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال جن کے ہاتھوں میں زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، پہاڑ ہے، سمندر ہے، حشرات الارض ہے، حیوانات ہیں، انس ہے، جن ہے، ساری چیزیں، یہ آگ ہے، یہ ہوا ہے، یہ مٹی ہے، یہ پانی ہے، ساری چیزیں رب ذوالجلال کی قبضہ قدرت میں، اور وہی ان کا مالک ہے، وہی ان کا خالق ہے، اسی نے اپنی قدرت و طاقت سے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ انعام کی ابتدائی آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی جس نے خلق پیدا کیے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، وجعل اور بنائے، الظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی، ثم پھر الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی وہی ہے وہ اللہ جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من طین مٹی سے، ثم پھر قضا اس نے مقرر کیا، اجلا ایک وقت، واجل اور قیامت کا ایک وقت مسمن معین ہے، عندہ اس کے ہاں، ثم پھر انتم تم تمترون شک کرتے ہو، وہ اللہ اور وہی ہے وہ اللہ، فی السماوات آسمانوں میں بھی، وفی الارض زمین میں بھی، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم تمہارا پوشیدہ، وجہرکم اور تمہارا ظاہر، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو کچھ کے تکسبون تم کماتے۔ ترجمہ یوں ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کے کا ایک وقت مقرر کیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافرو تم اس بارے میں شک کرتے ہو۔ اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو ان سب سے باخبر ہے۔
ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ دوسری بات، اس کے باوجود کافر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ تیسری بات، وہی ہے وہ اللہ جس نے تم کو کیچڑ سے پیدا کیا، پھر ایک اجل مقرر فرمائی۔ چوتھی بات، اور اللہ کے پاس ایک اجل مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ پانچویں بات، وہی ہے وہ اللہ جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ اور چھٹی بات، وہ تمہارے ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوی تمام مخلوقات میں زمین اور آسمان کی بڑی اہمیت ہے۔ آسمان کا پیدا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، زمین کا پیدا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس قدر وسیع و عریض زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو پھیلا دیا، اور بڑے انوکھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سخت بھی بنایا، نرم بھی بنایا، پوری دنیا کو تھامے ہوئے ہے یہ، پورے انسانوں کو اٹھائے ہوئے ہے یہ، پورے پہاڑوں کو اٹھائے ہوئے ہے یہ، اور عجیب خصوصیات اس کی کہ ہر قسم کے غلے، اناج، ترکاریاں، پھل پھلاریاں، ساری چیزیں اسی سے اگتی ہیں، یہ لکڑیاں، یہ ساری چیزیں۔ اللہ اکبر! تو زمین اور آسمان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار، ایک کرشمہ ہے۔ ہم اگرچہ کہ روزانہ دیکھتے ہیں، اس لیے ہم کو اس کی قدرت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ہے کمال کی چیز۔ غور کرے انسان، اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آسمان اور زمین کے تذکرے موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں یوں ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں یوں فرمایا، بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ یہ بلند آسمان اور زمین صرف 6 دن میں پیدا کی گئی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں ہے، 54 میں اس حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو صرف 6 روز میں پیدا کیا۔ بندوں کو چاہیے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کریں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 185 میں 185 میں یہی دعوت غور دی گئی کہ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ انعام کی پہلی آیت میں روشنیاں اور تاریکی کے بنائے جانے کا بھی تذکرہ ہے۔ جس طرح ہم زمین اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح روشنی اور تاریکی کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ملک جو روشن تھا چند منٹوں میں وہ تاریک ہو گیا۔ 6 بجے سے پہلے جو ملک روشنی میں تھا، 6:30 کے بعد آدھے ہی گھنٹے 15-20 منٹ کے بعد ایک دم تبدیلی آ گئی اور پورا ملک تاریکی میں ڈوب گیا۔ اور وہ پورا ملک جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صبح 6 بجے سے پہلے وہ تاریکی میں تھا، لیکن 6:30 کے بعد اگر دیکھا گیا تو پورا ملک روشن ہو گیا۔ یہ کس کا شاہکار ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اسی کی حکمرانی ہے، یہ اسی کی قدرت اور طاقت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدرت کے نظارے کو یوں بیان کیا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ خدا جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ تاریکی اور یہ روشنی کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا، اور اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ دن ملتا ہے روزگار کے لیے، تبتغوا، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو، محنت مزدوری کر سکو، تجارت کر سکو، صنعت و حرفت میں اپنا حرفت میں اپنا کمال دکھا سکو اور اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس میں کرتے رہو، اس کا ذکر بھی کرتے رہو، اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہو، اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر اس کو راضی کرتے رہو۔ اور پھر جب دن میں آدمی تھک جاتا ہے تو رات کو اس کو سکون کا ذریعہ بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا، رات کو لباس بناتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ قدرت کی شاہکار ہے۔ زمین اور آسمان اور روشنی اور تاریکی کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے انسانوں تم کو مٹی کے گھڑے سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ڈائریکٹ پیدا کر دیے گئے،
بلا واسطہ پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد آدم کی جو ساری نسل پیدا ہوئی، جو آج تک پیدا ہوئی، وہ قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی۔ یہ اپنے ماں باپ کی توسط سے جو پیدا ہوئیں گے، یہ سارے کے سارے ظاہر بات ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد سارے انسان ظاہر بات ہے کہ ماں باپ سے پیدا ہوئے، لیکن وہ انڈائریکٹ مٹی ہی سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں خلقکم من تراب، ہم نے تم کو اس رب ذوالجلال نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری جیسی تھی۔ سورہ ہجر کی ایک آیت میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بچتی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے زمین میں اس کو چھوڑ نہیں دیا گیا، اس کے لیے ایک زندگی کے چند لمحات دیے گئے، 60 سال 70 سال 100 سال 110 سال یا 5 سال یا 6 سال یا 10 سال یا 25 سال یا 35 سال، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت مقرر کر دی۔ اسی حقیقت کو اللہ نے فرمایا ثم قضى اجلا، پھر اللہ نے اس کا اجل مقرر کی، یعنی ہر فرد کے لیے موت مقرر کی۔ سورہ منافقون کی ایک آیت میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، آدمی کی جب موت کا وقت آتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور اجل اللہ نے مقرر کی، وہ اجتماعی اجل ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ انفرادی طور پر آدمی اس دنیا سے اس کی جو اجل ہے وہ موت ہے، اور اجتماعی طور پر جو اس کی اجل ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ وہ اجل مسمى عندہ، جو اللہ کے پاس مقرر ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، وہ ہے قیامت کا دن جو قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں اور مختار کل ہیں، ہر قسم کی قوت و طاقت پروردگار کے پاس ہے۔ ہمیں ان حقائق کو سمجھنا ہے اور ان آیات کے ذریعے سے رب ذوالجلال کی قدرت اور طاقت کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے سامنے بندگی کے لیے پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ احساس پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا